دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکڑ پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہا دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کہ سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنڈی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کو چلو پر لیجئے، ترقی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے،
جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا، پانی خراب ہو گیا. اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا. آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا. بس ہم تھک گئے. آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے. پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے. اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا. جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا. جیو اور جینے دو. جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے. لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا. ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے. وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے. آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی سب میں چلا جاتا ہے. ایک بات آپ ضرور کان کھول کر کے سنیے گا. آج مسلمان جب کعبے میں طواف کرتا ہے تو کپڑا پہن کر کے کرتا ہے، لیکن کسی زمانے میں جب مسلمان طواف نہیں کرتا تھا، مشرک طواف کرتا تھا تو کپڑا اتار دیتا تھا. کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا. آپ بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا بھائی، کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار دیتا تھا، ننگا طواف کرتا تھا. لیکن ایک راز کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا. وہ کپڑا اس لیے اتارتے تھے کہ کپڑا حرام پیسے کا ہوتا تھا، اور یہ جسم اللہ کا، یہ کپڑا اس کا، اور حرام پیسے سے کپڑا خریدا ہوا تو کپڑے کو اتار کر کے ننگا طواف کرتا تھا، کپڑا پہنتا نہیں تھا. وہ مسلمان نہیں، مشرک ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہو کر کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہاں. ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا، بم چھوڑا فلسطین کے اوپر، جو آسمان میں بلڈنگ آسمان کو جا رہی تھی وہ ہڑبڑا کر کے آٹا آٹا ہو کر کے زمین میں آ گئی. توپ کی وجہ سے، بمباری کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ زمین میں آ کر کے ڈھیر ہو گئی. توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. توپ سے جان کا نقصان ہے، شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے. ایک مسلمان راجا تھا، اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی. وہ کون تھا پتا آپ کو؟ حجاج بن یوسف. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو. کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا، اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی. جوان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جوان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے. اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا، نہ خاندان ترقی کرے گا، نہ جوان ترقی کرے گا.
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزر رہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے 3 جوان دارو پی کر کے جا رہے ہیں، پھانسی پر چڑھا دو، پکڑ کر کے لاؤ۔ تو پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو جوان کہتا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا، بڑے باپ کا بیٹا۔ دوسرے کو گئے جب پکڑنے کے لگا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، اور گھبرا گیا، لگتا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو وہ کہتا او مجھے ہاتھ بھول سے مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ یہ تو سب سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہو رہا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا ہے، ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتی ہے، نشے میں ہے اس لیے بڑی بڑی بات کر رہا ہوں۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، باورچی کا بیٹا ہے، بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپ کر کے تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے، اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو بھی بچائے گا، آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا، دارو نہ پئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کریں اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا، آپسی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد عورتوں تک میں پہنچوں گا، 2-3 پیغام عورتوں کے لیے، 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے جوان بیٹے کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔
اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھے بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے۔ ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ ہے، لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے، تم نے تو شادی کر لی ہے، گھر آباد ہو چکا ہے، اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے۔ وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے، یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا۔ یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مسلمانوں سنبھل جاؤ،
مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان۔ 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری، بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ مصرع پہنچ گیا ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنیے، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی، وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا، وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے، ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔
کس کو حوالے کرتے ہو, کس کو چھوڑاتے ہو. اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا, میرے بھائی کو چھوڑ دو. بیٹے کو پھانسی ہو گئی, شوہر کو پھانسی ہو گئی. حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا, کیسی عورت ہے, اس نے بھائی کو بچایا, بیٹے کو نہیں بچایا. اس نے باپ کو, اپنے شوہر کو نہیں بچایا, اپنے بھائی کو بچایا. اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا, میں نے شوہر کو نہیں بچایا, بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں, میری شادی ہو جائے گی, مجھ کو شوہر مل جائے گا, خدا مہربان ہوگا مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا. لیکن ماں باپ مر چکے ہیں, بھائی نہیں آئے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے, ہندوستان کے مجاہد تھے. ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا. ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی. چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ. پہلی رات ہے, لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے, دلہن بن کر کے آئی ہے, دولہا کے پاس ہے. تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں, تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں, تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے, بیوی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا کیا جواب دیا ہے, 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی. اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے. اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے, جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند. آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند, جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند, جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی, بیوی نہیں ہوتی. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے, لڑکا پیچھے آ رہا ہے. لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تو کہا عاشق. تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین, تم تو دیکھنے کی چیز ہو اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آ گئی. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم, ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی. لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا, ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی, اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم مہر نہیں دو گے, نکاح نہیں کرو گے, ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون, کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو, بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے. لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس نے لڑکی کو لعنت کیا, لعنت اللہ علیک, اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی, اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین, میرے اوپر سنگل, تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال, حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال, فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال, زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال, اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا, حکم مولا ہے یہی ہے, حکم مولا ہے یہی ہے, اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو, اپنے شوہر
جوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زن ہاں طفل و زن ہاں طفل و زن پیر و جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے،
مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑا ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی، میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو تم، کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر
کہ نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتہ چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے. آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت. اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت. جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے. بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو. اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے. جنت میں دو ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو. یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے. یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے. 1 منٹ کی مثال ہے، آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عمل فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا. پہلی بار جب لڑکی میکے سے، سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے. لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں. لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ. شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ. اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو. اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے. تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے. کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی. اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے 2-4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں،
اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ لوگ جگہ پر بیٹھے رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔